السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کے 114 سورتوں کے فضائل و فوائد اور مجربات بزرگان دین میں سے یہ غالباً 11واں سورت ہے۔ خواص سورہ ہود 11:55۔ جب کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی بھی، اور آپ دشمنوں سے تنگ ہو، ظالموں سے تنگ ہو، اعداء سے تنگ ہو، یا حاکم کے وقت کے ایڈمنسٹریشن جو نظام ہے اس کی قہر و غضب سے تنگ ہو، اس طرح یہ ہو رہا ہے، تو انہی ایام میں دشمن پر ظفریابی کے لیے سورہ ہود کا پڑھنا بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ ہود کا اگر تفکر، تدبر، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی پڑھی جائے تو سونے پہ سہاگا۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی 1 یا 3 مرتبہ، اس کے بعد ایک ہی مجلس میں 13 مرتبہ سورہ ہود کو پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ۔ ہر بار بسم اللہ پڑھنا، پہلے درود پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 مرتبہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر مرتبہ بسم اللہ سورت کے ساتھ ملا کے پڑھنا تو 13 مرتبہ یہ آپ قضاء حاجت کے لیے پڑھے۔ کوئی بھی حاجت ہو، جس طرح میری نظر سے ایک واقعہ گزرا اور مجھے موقع نہیں ملا، یہ چارسدہ میں آخری رمضان میں ایک جوان آدمی کی لٹکی ہوئی لاش ملی ان کے ورثاء کو، تو وہ انسانی حقوق کے لوگ بھی گئے تھے، تو وہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہ درخت بہت بڑا تھا اور آبادی سے تھوڑے سے فاصلے پہ تھا، تو وہ جوان کی گلے میں پندہ ڈال کر لاش لٹکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب سے ہوگی، رات سے ہوگی، صبح سے ہوگی، ڈیفینیٹ رات سے ہوگی۔ تو یہ اتنا ظلم عظیم کہ ایک جوان آدمی کی اس طرح بے دردی سے سان سے چھین لینا، یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ ایسے درندگی معاشرے میں بہت زور پکڑ گئی، اور اس شہر کے لیے، اس علاقے کے لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے افسوس کا مقام ہے کہ ظلم بڑھتے رہیں، سدباب کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے ینگ جنریشن پہ کنٹرول کریں، موبائل فون کا ایک حد تک استعمال کریں۔ کوئی اس زمانے میں نہ یار ہے، نہ دوست ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے والدین کے آپ کسی کے ساتھ نہ جائیں، یہ یاری دوستی کی چکروں میں نہ پڑیں، ورنہ نتائج اس کے خطرناک ہوں گے۔ تو پھر آپ کے والدین کے لیے، خاندان کے لیے پریشانی ہوگی، مسئلہ ہوگا۔ تو انہی مثال میں نے دے دی، جب کسی پر ایسا ظلم ہو جائے، درندگی ہو جائے، اور اتنا بے دردی سے ان کا خون ہو جائے، قتل ہو جائے، تو اس صورت میں سورہ ہود کا پڑھنا اکثیر ہے۔ تعداد بڑھائی جائے، اگر آپ لوگ 13 نہیں پڑھ سکتے اور گھر کے افراد کو ملایا جائے۔ اچھا، پھر اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس کا ٹائم ہے عصر سے لے کر مغرب تک، ایک ہی جلسے میں پھر 70 مرتبہ ڈیلی پڑھی جائے، اور بھی لوگ، مرد، خواتین، بچے بچے۔ تو انشاءاللہ تعالی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سورہ ہود کے برکت سے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے
آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی صورت اللہ کے کلام کا بدلہ لے گی۔ اگر اللہ پہ آپ چھوڑ دیں اور اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ کا دشمن نہیں رہے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔